السلام علیکم دوستو، رائزنگ پیجن سیکرٹ کلب 786 میں عمر شاہ اپنے تمام دیکھنے سننے چاہنے والے دوست احباب بزرگ بھائیوں کو ویلکم کرتا ہے۔ اور جتنے میرے نئے ویورز ہیں، بزرگ بھائی، دوست احباب، ان سب سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بآسانی انہیں مل سکے اور نئے اچھے شوقین ذات بھی رہنمائی ہو سکے۔ بہت سارے دوست احباب کہہ رہے تھے کہ اچھے بچوں کی پہچان کے بارے میں بتائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ پوائنٹس میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا۔ اس کے بعد میں اپنی ایک نیکسٹ ویڈیو اچھے کبوتر کی پہچان کے بارے میں بھی بناؤں گا، تو نئے شوقین ذات کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، بہت زیادہ رہنمائی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ بچہ ہے، چھوٹا سا انتہائی چھوٹا بچہ ہے جناب۔ یہ دیکھیں آپ، اس کی آنکھ دیکھیں کتنی زیادہ باہر کی طرف ابری ہوئی ہے، کتنی زیادہ چمکدار ہے۔ کبوتر کی آنکھ جتنی زیادہ چمکدار ہوگی، اس کی آنکھ کا لینس شیشہ جتنا کلیئر ہوگا، ایسی آنکھ کو نمی والی آنکھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گرد غبار میں، آندھی طوفان میں دور سے اپنے گھر کو بآسانی پہچاننے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آنکھ میں جب نمی والی آنکھ ہے، اس آنکھ میں جب مٹی، دھول، گرد وغیرہ جائے گی تو وہ دھل جاتی ہے۔ اس کی آنکھ میں نمی موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دھل جاتی ہے اور آنکھ اس کی کلیئر ہو جاتی ہے، اور یہ بآسانی اپنے گھر کو دیکھ سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے۔ بہت چھوٹا سا بچہ ہے جناب، یہ دیکھیں اس کی آنکھ کتنی باہر کی طرف ابری ہوئی ہے۔ جتنی آنکھ باہر کی طرف ابری ہو اور جتنا بچہ آنکھ کو اس طرح آگے پیچھے کرے، اتنا زیادہ عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اور آنکھ کا جو سینٹر والا نور ہے، آنکھ کا جو سینٹر والا نور ہے، یہ جتنا آگے کی طرف چونچ کی طرف جھکا ہو، اتنا زیادہ بچہ عقل مند سمجھا جاتا ہے، گھر واپس آنا والا سمجھا جاتا ہے۔ آنکھ جتنی زیادہ باہر کی طرف ابری ہوگی، یہ بھی ایک اچھے عقل مند کبوتر کی نشانی ہوتی ہے۔ اور باہر ابری ہوئی آنکھ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے سر کے اوپر سے اور اپنے بیک سائڈ سے آنے والے لگڑ کو، گدھ کو، عقاب کو، شاہین کو بآسانی پہچان سکے گا، دیکھ سکے گا اور اس سے ڈاچ کر سکے گا، اپنی جان کا تحفظ کر سکے گا۔ اور یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا بچہ ہے جناب، یہ دیکھیں آگے سے چوڑا، پیچھے سے بالکل ایک دم بند۔ یہ دیکھیں اس کے پنجے انتہائی خوش اور رنگین ڈارک کلر، یہ بھی عقل مند کبوتر کے بچوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ایسے بچے 2 دن 3 دن کھجل ہو کے بھی گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے پار کا آپ کو شو کراؤں گا جناب۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے پار ہیں، اس کی بغل دیکھیں، یہ بغل ہے اس کی، یہ انگوٹھا ہے میرا، یہ دیکھیں بغل کے پروں کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اس کی بغل کے پار اس کی کمر سے جدا نہیں ہو رہے۔ ایسے بچے اچھی لمبی پروازیں کر کے اور آندھی طوفان میں بھی اچھی پروازیں کر کے زیادہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتے اور بآسانی گھر واپس آتے ہیں۔ کندا جتنا بڑا ہو اتنا زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے، اتنا زیادہ پروازی سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ 10واں پار، 8واں اور 10واں پار برابر ہونا چاہیے، نامہ لمبا ہونا چاہیے۔ اور اگر 10واں اور 9واں پار برابر ہوں، وہ بھی اچھے پروازی بچے ہوتے ہیں۔ اور اگر 10واں پار 9ویں پار سے چھوٹا اور 8واں 10ویں پار سے چھوٹا ہو، وہ بھی انتہائی پروازی بچے ہوتے ہیں۔ لیکن 10واں پار 9ویں پار سے بڑا ہو اور باہر کی طرف جا رہا ہو، ایسے بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے اچھی پروازیں، لمبی پروازیں دینے کے بعد کسی بھی ٹائم ضائع ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو 10واں پار ہے، یہ 10واں پار ہے، یہ دیکھیں چھوڑنے کے بعد 9ویں کے نیچے گھس رہا ہے۔ ایسا بچہ گھومے گا نہیں، ہر حال میں گھر واپس آئے گا، عقل مند سمجھا جاتا ہے، مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ اچھی پروازیں کرنے کے بعد آندھی طوفان میں بھی کھڑا ہو جائے گا اور گھر واپس آئے گا۔ اور یہ دیکھیں جناب اس کے پار کس طرح سے، اس کے پروں کے اوپر پار، آدھا پار اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ ایسے بچے گھر واپس آتے ہیں اچھی پرواز کرنے کے بعد، کیونکہ خلا ان کے پروں کو کراس نہیں کر سکتی، ہوا خلا ان کے پروں کو کراس نہیں کر سکتی۔ ایسے بچے اچھی پروازیں کرنے کے بعد گھر واپس آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ اس کا جناب پہلا پار ہے، کلی کا پہلا پار۔ یہ پہلا پار، اس سے دوسرا بڑا، تیسرا بڑا، چوتھا بڑا، 5واں 6واں، اسی طرح آگے کی طرف چڑھا ہیں۔ ایسے بچے بھی انتہائی پروازی ہوتے ہیں۔ یہ آگے سے دیکھیں، ان کے سرے گول، آگے سے گول، اور یہ نوکیں نکلی ہوئی، اسے پنجابی میں کہتے ہیں، یہ دیکھیں آری کے دندوں کی طرح کی یہ نوکیں نکلی ہوئی۔ ایسے بچے بھی انتہائی پروازی سمجھے اور مانے جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ جو جالر ہے پار کی، یہ جو جالر ہے، یہ جتنی زیادہ باریک ہوگی، ٹیشو ہوگی، یہ دیکھیں اس میں سے نظر آ رہا ہے۔ ایسے بچے انتہائی پروازی سمجھے اور مانے جاتے ہیں۔ نلی جتنی باریک ہوگی، جتنی چمکدار ہوگی، اتنے ہی زیادہ
پروازی اور اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ اور 10واں پر ایک دفعہ پھر 10واں 8واں 9واں 10واں پر ایک ہی ہو گئے، یہ دیکھیں چھوڑنے سے۔ ایسے پر جن کبوتروں کے بچوں کو، جن کبوتروں کو لگے ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں گھر آتے ہیں، ہر حال میں گھر آتے ہیں۔ لمبی پروازیں دینے کے بعد سخت موسموں میں، آندھی طوفان میں، جیٹ میں وہ گھر آتے ہیں۔ یہ خاصہ ہوتی ہیں اچھے معیاری بچوں کی۔ ایک دو اور آپ کو بچوں کا شوق کرواتا ہوں۔ یہ جناب ایک اور بچہ ہے، یہ دیکھیں آپ، اس کی آنکھ چونچ کی طرف جھکی ہوئی، باہر کی طرف ابھری ہوئی، انتہائی عقل مند اور انتہائی سمجھدار بچوں کی نشانی ہوتی ہے، خاصہ ہوتی ہے۔ اور پلک کے نیچے دیکھیں سب سے آخر میں کالا رنگ، یہ بھی انتہائی عقل مند بچوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ایسے بچے 2 دن 4 دن کھجل ہو کے بھی گھر آ جاتے ہیں، بآسانی اپنے گھر کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں آنکھ کتنی چمکدار، آنکھ کے ساتھ رنگ، پھر وائٹ زمین، پھر اس کے بعد آخر میں چوتھا رنگ لالی، یا اپنی اس کی نسل کو شو کر، اور سب سے آخر میں پلک کے نیچے کالا رنگ۔ 5 رنگ اس بچے کی آنکھ میں موجود ہیں۔ اور یہ بچہ آپ دیکھیں، بچہ دیکھیں آگے سے چوڑا، پیچھے سے سلیم، یہ دیکھیں دم کا ایک پتہ، پار اوپر، پنجے آپ اس کے دیکھیں، یہ اس کے پنجے دیکھیں، پورا بیلنس، پورا مکمل۔ ایسے بچے اچھی پروازیں کرنے کے بعد گھر واپس آتے ہیں۔ ایک اور بچے کا آپ کو شوق کرواتا ہوں جناب، یہ دیکھیں جناب ایک اور بچہ، آگے سے چوڑا، پیچھے سے سلیم بند، یہ دیکھیں ایک دم پر دم کے اوپر آ رہے، اچھے پروازی بچوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ ہڈی جناب، ہڈی کے بارے میں رہ گیا تھا، ہڈی اس طرح کشتی کی طرح یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ ہڈی کشتی کی طرح، اور ہڈی کے بعد ہڈی اور جوڑ کے درمیان نہ گھسنے والی انگلی، اور جوڑ تھوڑے سے فلیکسیبل ہونے چاہیے۔ بہت سخت جوڑ کے، بند جوڑ کے کبوتر یا بچے اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ وہ لمبی پرواز کرنے کے بعد اکثر ان کے جوڑ آپس میں رگڑ کھاتے ہیں اور انہیں تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور ان کے گرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور اس کی آنکھ جناب یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اس کی آنکھ کتنی باہر واضح ابھری ہوئی، چونچ کی طرف آگے اس کا نور جھکا ہوا، اور پلک کے نیچے آخری کالا رنگ۔ یہ انتہائی عقل مند بچوں کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی ہاتھ میں کتنا تنگی محسوس کر رہا ہے، یہ دیکھیں پلک کے نیچے آخری رنگ، انتہائی عقل مند اور ہر حال میں گھر واپس آنے والے بچے، جن کی پلک کے نیچے آخری 5واں رنگ کالا مکمل ہوگا، اور جن کی آنکھ کا نور سینٹر والی پتلی جسے کہا جاتا ہے، چونچ کی طرف جھکی ہوئی، انتہائی عقل مند بچوں کی نشانی۔ آنکھ چمکدار رنگ، اس کے ساتھ وائٹ زمین، اس کے بعد چوتھا رنگ اس کی لال رنگ، اس کی نسل کو شو کر رہا ہے، اور آخر میں 5واں رنگ کالا۔ 5 رنگ اس کبوتر کی بچے کی آنکھ میں مکمل ہے۔ ایسے بچے ہر حال میں گھر واپس آتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے پنجوں کا شوق کریں آپ، یہ دیکھیں پنجے بھی اس کے ماشاءاللہ۔ ایک اور بچے کا آپ کو شوق کرواتا ہوں، یہ دیکھیں جناب ایک اور بچہ ہے میرا، یہ دیکھیں آگے سے چوڑا، پیچھے سے بند، دم کا ایک پتہ، پار اوپر، اچھے بچوں کا خاصہ ہے۔ پنجے اس کے دیکھیں آپ، انتہائی عقل مند اور پروازی بچوں کے خاصے ہیں ایسے پنجے۔ اور یہ دیکھیں جناب اس کی آنکھ دیکھیں، اسی طرح چمک، آنکھ کا نور آگے کی طرف جھکا ہوا، اور آنکھ کا جو نور ہے پتلی ہے، اس کے ساتھ رنگ، اس کے ساتھ وائٹ زمین، چوتھی لالی، چوتھا رنگ لال رنگ اس کی نسل کے بارے میں، اور سب سے آخر میں دیکھیں کہ کالا رنگ، سب سے اینڈ میں یہ کالا رنگ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ کالا رنگ اس کی آنکھ میں۔ یہ انتہائی عقل مند بچے ہوتے ہیں، یہ 2 دن 3 دن 4 دن بھی آگے پیچھے کسی کے پاس بیٹھیں گے نہیں، کسی درخت پہ بیٹھ جائیں گے، کسی کی ویسے کسی دیوار پہ بیٹھ جائیں گے، لیکن ذرا سی سرسراہٹ سے، ذرا سی آہٹ سے اڑ جائیں گے، اور انتہائی عقل مند ہوتے ہیں، اور گھر واپس آ جائیں گے، اپنے ہی گھر آ کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بچے انتہائی پروازی، انتہائی عقل مند ہوتے ہیں، ایسے بیلنس بچے، ایسے بچے انتہائی عقل مند اور بیلنس ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ آپ کو اچھے کبوتر کی پہچان کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور کیسے آپ ایک بچے کو بچپن سے بریڈ کے لیے روک سکتے ہیں اپنے گھر میں، کیسے ایک کبوتر کو اچھی بریڈ کے لیے روک سکتے ہیں۔ بہت سارے پوائنٹس ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ نئے شوقین حضرات کو اس سے بہت زیادہ رہنمائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ عمر شاہ کا السلام علیکم۔